اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے ڈاروینزم۔ ٹاپک ہوگا آج ہمارا ڈاروینزم۔ اسٹوڈنٹس، ڈاروینزم کا مطلب کیا ہے اور ان امڈیکیٹ میں کون کون سے یہاں سے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ڈاروینزم کی۔ ڈاروینزم کیا ہے؟ ڈاروینزم اسٹوڈنٹس، چارلس ڈارون جو سائنٹسٹ ہے، چارلس ڈارون، سوری اسٹوڈنٹس یہاں پر کیپٹل، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، چارلس ڈارون۔ تو انہوں نے 1809 میں سے لے کر 1882 تک اس نے اپنی آبزرویشن کی۔ تو وہ ایک انگلش نیچرلسٹ اور اس کو پائنیئر آف ایوولوشنری آئیڈیا کہہ سکتے ہیں۔ فار ہز تھیوری، انہوں نے جو تھیوری پیش کی تھی، تو اس تھیوری کا جو نام تھا وہ تھا دی اوریجن آف اسپیشیز بائی نیچرل سلیکشن۔ کیا تھا؟ اوریجن آف اسپیشیز بائی نیچرل سلیکشن۔ انہوں نے اپنی یہ تھیوری ایک کتاب جس کا نام تھا، اس بک کا نام اسٹوڈنٹس بہت امپورٹنٹ ہے، بعض دفعہ ایم سی کیوز میں بھی اس بک کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ اس بک کا نام ہے اسٹوڈنٹس اوریجن آف اسپیشیز۔ کیا ہے؟ اوریجن آف اسپیشیز۔ تو یہ ان کی بک کا نام ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے فار دی انڈیکیٹ پوائنٹ آف ویو۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، ڈارون was appointed as a naturalist by Professor Henslow۔ تو پروفیسر ہینسلا وہ پروفیسر تھے جنہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ایز اے نیچرلسٹ اور ایز اے پروفیسر۔ تو اب اس کے بعد اس کو ایک کام حوالہ کیا گیا ڈارون کو یہ کام حوالہ کیا گیا کہ وہ برٹش نیوی کے لیے، کس کے لیے؟ برٹش نیوی کے لیے وہ نیویگیشن چارٹ بنائی۔ کیا بنائی؟ نیویگیشن چارٹ۔ اب اسٹوڈنٹس، نیویگیشن چارٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو جتنی بھی سمندری ایریاز ہے ان کا ایک نقشہ بنانا، تاکہ جو سیکورٹی پرپز ہے، جو ڈیفنس پرپز ہے، اس حوالے سے جو برٹش نیوی تھی ان کے کام آ سکے۔ تو ڈارون نے اپنا سفر سٹارٹ کیا، اور یہ سفر کتنی ایئر پر مشتمل ہے؟ تو یہ ایم سی کیوز ہے اسٹوڈنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈارون نے 5 ایئر، کتنی ایئر؟ 5 ایئر، اپنا سفر 5 ایئر راؤنڈ دا ورلڈ۔ کہاں پر؟ راؤنڈ دا ورلڈ اس نے 5 سالہ سفر سٹارٹ کیا۔ مان لے کہ ایک پورا آپ سمجھے کہ ایک MBBS۔ تو 5 سال انہوں نے کیا کیا اسٹوڈنٹس؟ وہ اپنا سفر شروع کیا۔ اب اس کے بعد ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ڈارونس کی جو سفر تھی، جو ٹریول تھی، دے پروسیڈ فرام انگلینڈ، وہ انگلینڈ سے روانہ ہوئی، کہاں گئی؟ کوسٹ آف ساؤتھ امریکہ۔ تو وہ جو جنوبی امریکہ ہے وہاں پر وہ چلے گئی، پھر وہ آسٹریلیا چلے گئی، اور آسٹریلیا سے وہ واپس آ گئی ساؤتھ افریقہ۔ کہاں پر؟ ساؤتھ افریقہ۔ تو ساؤتھ افریقہ پر واپس، مطلب وہ انگلینڈ سے سٹارٹ ہوئی
اور साउथ अफ्रीका पर वो वापस आ गए। अब उन्होंने 5 साल की इस ज़िंदगी में और 5 साल की इन ऑब्जर्वेशन में क्या किया उन्होंने की, तो वो एक थ्योरी की शक्ल में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अहम बात ये है कि डिस्कशन तो थोड़ी स्टूडेंट्स से ज़्यादा होगी, लेकिन ये है कि इसमें तमाम पॉइंट्स जो है इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके साथ शेयर हो जाए, और जो जैसे जैसे MCQs पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। अब डार्विन्स की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा, तो ताकि आपके लिए आसानी हो सके। डार्विन्स belief Darwin belief and अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है कि डार्विन किस बात पर यकीन करते थे। डार्विन स्टूडेंट्स यकीन करते थे फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। अब फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज इसको एक और भी कहते हैं स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ क्रिएशन। थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या थी कि जितने भी जानदार है स्टूडेंट्स ये मतलब क्रिएशनिज्म जो थ्योरी थी कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये अब पिछले जो हमने थ्योरी इसके बारे में पढ़ी थी वो स्टूडेंट्स ये थी कि जो ये क्रिएशनिज्म थे कि ईच स्पीशीज वाज क्रिएटेड इंडिविजुअली बाय गॉड एंड नेवर चेंज देयर आफ्टर, कि तमाम जो स्पीशीज है ईच स्पीशीज ये गॉड ने स्टूडेंट्स क्या की क्रिएट की, और इसके बाद इसमें किसी किस्म की स्टूडेंट्स ये चेंजेस किसी ने नहीं लाए, तो ये इस पर यकीन रखते थे। तो पहली बात ये है कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन या फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज पर वो डिपेंड करती थी। तो बात ये थी। अब इसके बाद उन्होंने मच ऑफ हिज टाइम पास किया, मच टाइम उन्होंने अपना स्पेंड किया इन कलेक्टिंग एंड स्टडिंग थाउजेंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स का उन्होंने एक तवील स्टूडेंट्स क्या किया मुताला शुरू किया। स्ट्रेंज एनिमल्स ग्रीटेड हिज आईज, अजीब अजीब से जानवर उनके आंखों की नज़रों से गुजर गए। एंड दे वाज impressed by the unique adaptation of these organisms. So नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स जो NMDCAT और ईटा की MCQs होते हैं वो कुछ अजीब किस्म की MCQs भी बाज़ औक़ात वो पूछते हैं। बाज़ औक़ात वो अजीब इस तरह MCQs पूछते हैं कि आपके जहन में भी इस तरह MCQs नहीं होगा कि वो बिल्कुल वो पूछते हैं, और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जैसे कि वो इस तरह भी आपसे पूछ सकते हैं कि Darwin was impressed by कि डार्विन किस चीज़ से मुतासिर हुई। पहली बात, डार्विन मुतासिर हुई by the unique adaptation ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जानवर जो अजीब तरीक़ों से उन्होंने अडाप्ट किया गया अपने आप को अडाप्ट किए, तो वो इसी इंतहाई स्टूडेंट्स से मुतासिर हुए। अब वो ही वाज सरप्राइज टू सी डाइवर्सिटी ऑफ जेंट टर्टल्स। तो उन्होंने जेंट टर्टल्स, जो टर्टल्स को पता नहीं क्या कहते हैं आम सी लैंग्वेज में, किचवी कहते हैं आई थिंक, किचवी, जेंट टर्टल्स और फिंच ऑफ 13 गैलापागोस। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस था, वेरियस बीक्स गैलापागोस फिंच स्पीशीज, ये जो एक आप माने एक स्पीशीज है, तो उनकी जो चूंच थी बर्ड, तो उनके 13 टाइप्स उन्होंने क्या किए
ان کے سامنے آئے، جن میں لارج گراؤنڈ فنچ، ویجیٹیرین فنچ، لارج ٹری فنچ، اسمال ٹری فنچ، ووڈ پیکر فنچ، واربلر فنچ، کیکٹس فنچ، شارپ بلڈ گراؤنڈ فنچ، اسمال گراؤنڈ فنچ اور میڈیم گراؤنڈ فنچ شامل تھے۔ تو یہ ایج کرشنگ اور کرشنگ بیلز، مختلف قسم کی انہوں نے بیکس کا مطالعہ کیا۔ تو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 13 ٹائپس آف فنچ آف گالاپاگوس کی اسٹڈی کی۔ اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس کیا ہوا کہ ڈارون جو ہے وہ انتہائی جغرافیکل ڈسٹریبیوشن جو ہے اس سے بھی متاثر ہوئے۔ جو جغرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے، جغرافیکل ڈسٹریبیوشن آف اینیمل، تو جانوروں کی جو زمین میں مختلف جگہوں پر رہائش ہے، اس سے بھی وہ انتہائی اسٹوڈنٹس کیا ہوئے، متاثر ہوئے۔ This experience eventually led him to the idea that new species originate from ancestral forms by gradual accumulation of adaptation. جو gradual accumulation of the gradual accumulation of students جو ڈسٹریبیوشن ہے اس سے وہ انتہائی متاثر ہوئے۔ جو گریجول ایکیومولیشن آف ایڈاپٹیشن، وہ انتہائی متاثر ہوئے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس انہوں نے 1859 میں ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام تھا الفریڈ ریسل۔ الفریڈ ریسل کو ڈارون نے اپنی جو اس کی پبلیکیشن تھی، تو ڈارون نے اپنے وہ پبلیکیشن کس کو پیش کی؟ الفریڈ ریسل۔ اب الفریڈ ریسل کو جب یہ موصول ہوا، یہ پبلیکیشن، تو انہوں نے جب اس کی کیٹالائزیشن کی، کیٹالائزیشن کا مطلب یہاں پر ریزولوشن ہے، ڈٹرمنیشن، یعنی اس نے جب اس کو تفصیل سے اس کا جائزہ لیا، اس کا جب انویسٹیگیشن کیا، تو وہ جو الفریڈ ویلاس تھے اسٹوڈنٹسوں، الفریڈ ریسل نہیں ہے اسٹوڈنٹس، یہ الفریڈ ویلاس ہے، تو وہ بالکل خود بخود اس نتیجے پر پہنچے جو سب سے پہلے اس نے بھی انڈیپینڈنٹلی یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ مطلب یہ کہ الفریڈ ویلاس جو تھی وہ بھی اس تھیوری کے حامی تھی، لیکن وہ ڈارون سے پہلے وہ یہ تھیوری اپنے ذہن میں اس نے بنائی تھی، انڈیپینڈنٹلی اس نے ڈسکور کیا گیا تھا، حالانکہ کوئی مانتا نہیں تھا کہ الفریڈ ریسل جو ہے وہ سچ میں ہے، اور وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو تھیوری آف کریشنزم ہے، تھیوری آف کریشن ہے، کہ جو گریجول ایکیومولیشن آف ایڈاپٹیشن دنیا میں جانوروں میں ہوتا ہے، بتدریج ان میں جو مختلف قسم کی ایڈاپٹیشن آ جاتی ہیں اور وہ ان کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں، بتدریج ایکیومولیشن ہوتا ہے، تو یہ ان کی اسٹوڈنٹس ایولیوشن کا حصہ بنتے ہیں۔ اس بات کے لیے الفریڈ ویلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ ساتھی نہیں تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ ڈارون نے اس طرح کا ایک سوچ بنایا ہے اور ان کی آبزرویشن تھی ان دا فارم آف اوریجن آف اسپیشیز، تو بائی مینز آف نیچرل سلیکشن، نیچرل سلیکشن کا لفظ جب اس نے یوز کیا، تو الفریڈ ویلاس جو ہے نا وہ بھی اس تھیوری کی اسٹوڈنٹس اور ڈسکورر تھے، اور ڈارون بھی، تو دونوں کی جو اہم پوائنٹ تھی اس کا نام ہے ڈارون ویلاس تھیوری۔ کیا ہے؟ اب نیکسٹ پیج پر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ڈارون تھیوری کی، اور اس سے جو MCQs پوچھے جاتے ہیں ان کا بھی تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو اب تھیوری صرف اور صرف ڈارون تھیوری نہیں رہی، بلکہ تھیوری رہی ڈارون ویلاس تھیوری، ڈارون ویلاس تھیوری۔ اور ڈارون ویلاس تھیوری چونکہ یہ تو ایک کنٹینیوس تھیوری ہے، لیکن ان کے جو سائلنٹ فیچر ہے، جو ان کے اہم اجزاء ہے، سائلنٹ فیچرز، یا جو ان کے امپورٹنٹ پوسٹولیٹ ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ کیا لیتے ہیں؟
ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس، یہاں پر ان کی جو امپورٹنٹ پوسٹولیٹ تھی تو ان میں ایک تھا اوور پروڈکشن، اس کے علاوہ جو دوسرا فیچر ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس تھا، اور تیسرا تھا ویریشن، اور چوتھا تھا نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دا فٹسٹ، اینڈ ففتھ تھا دا اسپیشیشن اور دا اوریجن آف نیو اسپیشیز۔ تو ہم سب سے پہلے والے پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ایم سی کیوز کے حوالے سے عام ایم سی کیوز یہاں سے جو پوچھے جاتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اوور پروڈکشن کا مطلب تھا کہ ہر پاپولیشن جو جانوروں کا ہے تو اس میں ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، کیا ہوتا ہے؟ ایک پوٹینشیل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، ایک پوٹینشیل ہوتا ہے ٹو ریپروڈیوس، کیا؟ ریپروڈیوس۔ یہ جو پوٹینشیل ہے ریپروڈکشن کا، تو یہ ایک لارج نمبر آف اسپیشیز کیا کرتے ہیں؟ لارج نمبر آف اسپیشیز یہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ آپ سے پوچھ جاتا ہے کہ دا پوٹینشیل وچ پروڈیوس دا لارج نمبر آف اسپیشیز ایز نمبر فرسٹ، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹس کہ وہ کون سا ہے، تو ان میں جو کریکٹ آپشن ہوگا تو وہ ہوا ریپروڈکشن۔ کیا ہوگا؟ ریپروڈکشن۔ سو the reproduction means that it is a natural potential in animals that create a large number of species۔ اب دیکھیں کہ جو environmental sources ہے، چونکہ وہ تو limited ہے، جانور زیادہ ہے، اور جو natural sources ہے environmental وہ کم ہے۔ اب ان نیچرل ریسورسز میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان میں ہے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ فوڈ ہے، ٹھیک ہے، اسپیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب جانوروں نے تو کسی جگہ رہنا بھی ہے نا، اسپیس ان کے لیے چاہیے، نیوٹرینٹ ہے اسٹوڈنٹس، مختلف اجزاء اور چیزیں انہوں نے تو کھانی ہے ایٹسیٹرا، زندگی اگر گزارنی ہے تو نیوٹرینٹس بھی تو لینے ہیں نا۔ اب اسٹوڈنٹس ایک فوڈ ہے اور ایک نیوٹرینٹ ہے، اب ان دونوں پر آپ تھوڑا سا ذہن کلیئر کریں کہ اسٹوڈنٹس نیوٹرینٹ وہ لازمی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کا پہیہ جام ہوتا ہے، اور ان کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جسم میں، جب اس کرائٹیریا سے مقدار کم پڑ جاتی ہے تو اسٹوڈنٹس پھر ہمارے جسم میں مختلف قسم کے ڈیزیزز آتے ہیں۔ اب اسی طرح فوڈ تو کئی طرح کے ہیں اسٹوڈنٹس نا، اگر آپ دیکھیں کیوکمبر تو وہ بھی فوڈ ہے، حالانکہ اس میں کوئی انرجی ہے نہیں۔ تو اب فوڈ جو ہے نیوٹرن اسٹوڈنٹس تمام فوڈ سے یا ہر فوڈ سے جو ضروری نیوٹرنٹ ہے وہ ہر فوڈ میں موجود نہیں ہوتے۔ اب جتنی فوڈ ہے اسٹوڈنٹس وہ تمام کی تمام ایک جیسی نیوٹرن بھی پرووائڈ نہیں کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں میٹ، گوشت، تو یہ فوڈ تو ضرور ہے، لیکن یہ نیوٹرنٹ کے اعتبار سے اسٹوڈنٹس اس میں امینو ایسڈ ہے اور پروٹینز ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس گھی تو فوڈ تو ضرور ہے، لیکن اب اس میں امینو ایسڈ نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ فیٹس ہے وغیرہ، لیپڈس ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جتنے نیوٹرین ہے وہ فوڈ تو ضرور ہے، لیکن ہر نیوٹرین کا اپنا اپنا ایک بائیو کیمسٹری ہوتا ہے، جسم کی امپورٹینسز کے حوالے سے ان کی الگ الگ فنکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جن میں ایک فوڈ ہے، ایک اسپیس ہے، نیوٹرین ہے، یہ تینوں چیزیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، چونکہ یہ لیمیٹڈ ہے۔ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ تینوں کی تینوں لیمیٹڈ ہیں۔ جب ان کی تعداد لمیٹڈ ہے اور آرگینزم کا انحصار اسٹوڈنٹس فوڈ، اسپیس اور نیوٹرن پر ہے، تو اب بتائیے کہ کیا ہوگا۔ اب ڈارون یہ بتاتے ہیں کہ کمپٹیشن ان میں ریسورسز میں کمپٹیشن شروع ہوگی۔ یہ جو ریسورسز ہے اسٹوڈنٹس
یہ ریسورسز ان میں اب کمپٹیشن پیدا ہوگی. کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک سٹرگل پیدا ہوگی اور ہر جانور کوشش کرے گا کہ وہ فوڈ کی طرف آئے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹسوں، وہ اپنے لیے اسپیس پیدا کرے اور وہ اپنے لیے نیوٹرن پیدا کرے. تو اب بتائے مانے کہ کسی جنگل میں اسٹوڈنٹس ایک ہمارے ساتھ لائن ہے، ایک شیر ہے، ایک ہرن ہے اور مان لے کہ ایک جیکال ہے جس کو گدڑ بولتے ہیں، اور گدڑ کے حوالے سے تو بہت سی کہانیاں بھی ہے. اب بتائے کہ تینوں جانور ہیں. ایک فار ایگزامپل آپ مان لیں کہ لائن ہے. کیا ہے؟ لائن ہے. اور ایک ہمارے ساتھ جیکال ہے. اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ جیکال. اور ایک اسٹوڈنٹس مان لیں کہ ریبٹ ہے. کیا ہے؟ ریبٹ. یہ معصوم سی ریبٹ ہے. اب تینوں کو بھوک لگا ہے بے تحاشا اور خوراک یہاں پر جنگل میں پڑا ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ تینوں جانور جو ہیں وہ ایک ہی راستے سے بالفرض جا رہے اور وہ اس فوڈ کے پاس پہنچے. تو اب ان میں فوڈ اسٹوڈنٹس کون یہاں پر اٹھائے گا، کون حاصل کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ ریبٹ جو ہے وہ تو معصوم ہے، جیکال جو گدڑ ہے وہ تو شیر سے ڈرتا ہے. تو اب یہاں لائن جو ہے وہ بائی فورس یہ فوڈ لے گا. تو اوور پروڈکشن سے ڈارون کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ اسپیشیز تعداد میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ اسپیشیز جو ہے یہ جب ریسورسز کی بات ہو جائے تو یہ چونکہ ریسورسز ہمارے لیمیٹڈ ہے، اس لیے یہ جانوروں کی اوور پروڈکشن جو ہے، جو اسپیشیز ہے ان کی بھی لیمیٹیشن آ جاتی ہے. اور یہاں پر کچھ جانور جو ہے وہ فوڈ حاصل کرتے ہیں، کچھ جانور اسپیس حاصل کرتے ہیں، کچھ نیوٹرن حاصل کرتے ہیں اور کچھ نہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا مطلب مشکل پیدا ہو سکتا ہے اور کچھ جانور جو ہے وہ یہاں سے ایکسٹرمنیٹ کر جاتے ہیں. تو جو پہلا پوائنٹ تھا میرے خیال میں وہ تو کلیئر ہو گیا کہ ڈارون کا اوور پروڈکشن سے کیا مطلب تھا. ایک بار پھر سنیں اسٹوڈنٹ، ڈارون کا مطلب یہ تھا کہ جانوروں میں ایک صلاحیت ہے جس کو ریپروڈکشن کہتے ہیں. ریپروڈکشن کے تھرو جانور جو ہے وہ اپنی نسل کو زیادہ کرتے ہیں، نسل کو پیدا کرتے ہیں. اب دوسری طرف ان کی جو ضروری چیزیں ہیں، جو خوراک ہے ان کے لیے، جو ان کی نیوٹرنس ہے، جو سپیس ہے، تو وہ بھی لیمیٹڈ ہے. اسٹوڈنٹس دنیا میں ہر جگہ اسٹوڈنٹس خوراک تو نہیں موجود ہوتا. اب ہر جگہ سپیس بھی تو اویلیبل نہیں ہے نا. اگر مانے کہ یہ ایک بڑا صحرا ہے تو اب یہاں پر ایک فار ایگزامپل ایک درخت ہے اور اس کا سایہ ہے، تو جو جانور اسٹوڈنٹس طاقتور ہوگا، جو جس کی زور ہوگی، جس کی پاور ہوگی، وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کیا کرے گا؟ وہ برتری حاصل کرے گا. اور جو لیس پاورفل ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرمنیٹ کر جائیں گے اور وہ آگے نہیں جا سکتے. اب ڈارون ولاس تھیوری کی دوسری پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ وہ ہے اسٹوڈنٹس اسٹرگل فار ایگزسٹنس. کیا ہے؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یاد کریں اسٹوڈنٹس. میں تھوڑا سا کیمرے کو آگے کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کو نظر آ سکے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اب اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انڈیویجول کیا ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ پیدا ہوتے ہیں، دے کین سروائیو. ایم سی کیوز ہے کہ organisms which one of the following is true in case of Darwinism or Darwin theory? More individual are born, more individual can burn then can survive. اب دیکھیے یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس طرح اسٹیٹمنٹ سے آپ کا انتہائی اہم MCQs بن سکتا ہے. یہ آپ کو کنفیوز ضرور کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. MCQs اس طرح پوچھا سکتا ہے کہ اس طرح آپ کو 4 اسٹیٹمنٹ دیے جا سکتے ہیں. کتنے اسٹیٹمنٹ؟ 4.
ایک یہ ہے، 3 اور اسٹیٹمنٹ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ مور انڈیویجول کین برن دین کین سروائیو، اور لیس انڈیویجول کین برن دین کین سروائیو، اور ایکول انڈیویجول کین برن دین کین سروائیو. اسٹوڈنٹ، یہ ایک پوائنٹ آپ کی جو ڈارون تھیوری ہے یہ اس کو کلیئر کر سکتی ہے کہ انڈیویجول زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن سروائیو وہ کم کر سکتے ہیں. اب بے شمار جانور پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی اسٹرگل کو اگر آپ دیکھیں، ان کی ریسورسز کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کم جانور جو ہے وہ اس دنیا میں رہ پائیں گے، باقی اسٹوڈنٹس وہ ایکسٹرمنیٹ کریں گے. تو اس یہ جو فوڈس تھی، یہ جو کمپٹیشن تھی، اس کو سیویئر کمپٹیشن کہتے ہیں. کیا؟ سیویئر کمپٹیشن. یہ جو سیویئر کمپٹیشن تھی ڈارون کی تھیوری کی اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے مطابق، تو اس کو ڈارون نے کہا اسٹرگل فار ایگزسٹنس. کیا؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اب یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے یہ اب کیا، یہ مختلف چیزوں کے لیے، فار ایگزامپل یہ فوڈ کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جانور کوشش کرتا ہے کہ وہ فوڈ حاصل کرے. یہ اسپیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ میٹنگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، میٹس. اب سنو، یہاں پر امپورٹنٹ MCQs ہے کہ ڈارون کے اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے مطابق ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے جس کے لیے جانور جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں. جانور فوڈ کے لیے ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، جی ہاں مار سکتے ہیں. اسپیس کے لیے مار سکتے ہیں، جی ہاں. میٹنگ کے لیے مار سکتے ہیں، جی. میٹنگ، اب میٹنگ کا مطلب تو آپ اسٹوڈنٹس انٹر کورس جو ہے نا، جو میل فیمیل جب ملتے ہیں، تو جانور جو ہے وہ فوڈ کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں، اسپیس کے، لیکن سب سے زیادہ وہ میٹنگ کے لیے لڑ سکتے ہیں. آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ میٹنگ کے دوران اگر آپ جا کے آرگینزم کے پاس جو کتے ہیں، جو ڈاگس ہے، لائنس ہے، تو وہ آپ کو اسٹوڈنٹس وہ کھائیں گے. اسٹوڈنٹس اس سے بچے رہے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو سب سے زیادہ خطرناک ہوگی تو وہ میٹنگ کے لیے ہوگی. کس کے لیے؟ میٹنگ کے لیے ہوگی. اب دیکھیں ایک اہم اور پوائنٹ، تو جو اسٹرگل ہے یہ اسٹوڈنٹ زیادہ خطرناک ہوگی، یہ میٹنگ کے لیے، یہ بات تو کلیئر ہوئی. اب اس کے علاوہ ادر نیسیسٹیز جو ہے یہ اور کس کس کام کے لیے یہ اسٹرگل ہو سکتا ہے؟ یہ اور اسٹوڈنٹس کلائمیٹک کنڈیشن کے لیے ہو سکتا ہے. کلائمیٹک کنڈیشن مثال کے طور پر بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، تو ہر جانور جو ہے وہ اس حوالے سے اسٹرگل کریں گے کہ وہ اپنے ڈیزائر کا کلائمیٹ جو ہے وہ حاصل کریں. یہ اسٹوڈنٹ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی 3 اہم اسٹوڈنٹ ٹائپس ہے. ان میں نمبر فرسٹ ہے انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل. انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل. انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل. انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ود ان. اسٹوڈنٹس جب بھی آ جائے انٹرا کا لفظ تو اس کا مطلب ہوگا ود ان، مطلب ان سائڈ. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ڈارون کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے یہ 3 ٹائپ کی ہو سکتے ہیں. نمبر فرسٹ، یہ جتنی اسپیشیز ہے اسٹوڈنٹس، اسپیشیز ہیں، یہ ان اسپیشیز کے درمیان ہو سکتا ہے. مطلب سیم اسپیشیز آپ مان لیں، سیم آپ لائن مان لیں، آپ ڈاگز مان لیں، تو ان کی اندر بھی ہو سکتا ہے، جس کو اسٹوڈنٹس ایک اور بھی نام کہتے ہیں. کیا؟ ریول. تو ریول جو ہے یہ کمپٹیشن بٹوین ممبرز آف دا سیم اسپیشیز ہوگا، یہ کمپٹیشن. دوسرا جو ہمارا امپورٹنٹ ہے وہ ہوگا اسٹوڈنٹس ہمارا انٹر اسپیسیفک. کیا ہوگا؟ انٹر اسپیسیفک. اب انٹر اسپیسیفک اسٹرگل کیا ہوگا؟ انٹر اسپیسیفک اسٹرگل کا مطلب ہوگا پرے اور پریڈیشن. پرے اور پریڈیشن مطلب مختلف اسپیشیز ہو گئے. اب مختلف اسپیشیزوں کے درمیان جب اسٹرگل ہوتا ہے تو وہ پرے اور پریڈیشن مطلب ایک شکار ہوگا اور ایک شکاری ہوگا. جیسے کہ آپ مان لیں کہ ایک لائن ہے اور ایک ہمارے ساتھ ریبٹ ہے، تو دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگی تو جیتے گا کون؟ اب لائن جیتے گا. تو
تو یہاں پر اسٹوڈنٹس پریڈیشن اور پرے کا مطلب ہے کہ ایک شکار ہوگا اور ایک شکاری، یہ انٹر اسپیسیفک ریلیشن ہو، تو یہ بھی ایک اسٹرگل ہے۔ 3 قسم کے ایکسٹرا اسپیسیفک اسٹرگل کا مطلب یہ ہوگا انوائرمنٹل اسٹرگل اگینسٹ دی فورس آف نیچر، وہی بات تو پھر ہو گئی نا کہ اسٹرگل ہمارے ساتھ ایک تو اسپیشیز کے اندر ہوتا ہے، ایک دو مختلف اسپیشیز کی، ایک ایکسٹرا جو اسٹرگل ہوتے ہیں ایکسٹرا اسپیسیفک، وہ فار ایگزامپل کلائمیٹک چینج کے لیے ہو جائے اسٹوڈنٹس، اسی طرح اسپیس کے لیے وغیرہ کے لیے، تو یہ ایکسٹرا اسپیسیفک اسٹرگل ہوگا۔ اب NMDCAT میں کس طرح کا MCQs ان سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چھوٹے کے ٹاپک سے، کہ ان میں آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس از آف ہاؤ مینی ٹائپ؟ 3 ٹائپ۔ اب تینوں ٹائپ کے نام بھی آپ نے یاد رکھتے کہ انٹر اسپیسیفک اسٹرگل اور ایکسٹرا اسپیسیفک اسٹرگل۔ اب ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں خطرناک تو انٹر اسپیسیفک اسٹرگل بھی ہے، ایکسٹرا اسپیسیفک اسٹرگل بھی ہے، لیکن یہ انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل جو ہے یہ زیادہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ مانو کیسے؟ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ مختلف کی لائنز آ گئے، لائنزوں کا ایک بیڑ آ گیا، بہت سارا لائنز آ گئے، اب میٹنگ کا ٹائم آ گیا، میٹنگ کے لیے تو ہر شیئر جو ہے نا لائن چاہتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر سے وہ اسٹوڈنٹس انٹر کور کر سکے، تو اب لائن جو ہے فار ایگزامپل 10 ہے، اور جو لائن لیس ہے وہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹس 1 ہے، تو اب ان میں سے سب سے زیادہ وہ لائن اسٹوڈنٹس رہ پائے گا جو سب سے زیادہ ان میں طاقتور ہوگا۔ تو اب مان لیں کہ یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب نیکسٹ اس کی جو ہے ڈارون تھیوری کی، وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، وہ ہے اسٹوڈنٹس ویریشن۔ کیا ہے؟ ویریشن۔ اب ویریشن کا ایولیوشن میں کیا کردار ہے؟ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ ویریشن۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس ویریشن جو ہے انڈیویجول شو گریٹ ویریشن آف فارم، اسٹوڈنٹس ویریشن کین بی، یہاں پر MCQs ایسا پوچھا ہے کہ ویریشن کین بی آف، ویریشن کن کن کی ہو سکتی ہے؟ نمبر فرسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے فارم کی، مختلف شیپس کی ویریشن ہو سکتی ہے۔ نمبر بی ہمارے ویریشن سائز میں بھی ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس۔ سی نمبر ہمارا کلر میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا اسٹوڈنٹس ڈی نمبر ہمارے ہیبٹ میں بھی جو اسٹوڈنٹس ویریشن ہو سکتا ہے، اور اسٹوڈنٹس ہماری فزیالوجی میں، ہمارے خد و خال، ہمارے جسم میں، اس میں بھی مختلف قسم کی فزیولوجیکل ویریشن ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہاں سے کئی دفعہ MCQs بھی پوچھا جا چکا ہے کہ ویریشن جو ہے یہ کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے، تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ فارم میں، سائز میں، کلر میں، ہیبٹ میں، فزیالوجی میں۔ اب ہیبٹ کا لفظ وہ اکثر اس طرح اٹھاتے ہیں کہ ویریشن کین بی ان فارم، فزیالوجی، ہیبٹ، سائز اور کلر وہ چھوڑتے ہیں۔ ڈی نمبر آپشن جب وہ لگاتے ہیں آل آف دیس، تو وہ آپشن صحیح ہوگا اسٹوڈنٹ۔ اب ایک اہم بات اور بھی ہے کہ ڈارون کہتے ہیں کہ no two individuals are alike، no two individuals are alike۔ اب اس کی امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ not even identical twin یعنی مانوزائگوٹ۔ مانوزائگوٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آئیڈینٹیکل ٹوین بنتے ہیں، ایک جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایکسیڈنٹلی ان کی جو زائگوٹ ہوتی ہے
وہ اسٹوڈنٹس وہ اپنے فرٹیلائزیشن وہ 2 میں اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، تو ان کی اچانک سی یا بدقسمتی سی کچھ حالتوں میں بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے اور خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے۔ جو مانوزائگوٹ ہے، جو آئیڈینٹیکل ٹوین ہے، تو یہ بھی ایون اگر ان کی شیپ ہمیں سیم تو لگتی ہے کہ ایک جیسے بچے پیدا ہوئی، ان کے کان ایک جیسے، ان کی شکل، بعض دفعہ تو میں نے خود بھی دیکھے ہیں بہت سارے ایسے لڑکی، ایسی لڑکیاں، ایسے بچے میں نے دیکھے کہ وہ بالکل اس طرح سیم ہوتے ہیں کہ بندہ ان پہ دھوکہ کھاتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے یا یہ دوسرا ہے۔ مطلب ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ کسی گاؤں میں ایک دکاندار تھا۔ کیا تھا؟ ایک دکاندار تھا، تو وہاں پر 2 ٹوینس تھے، بھائی تھے۔ تو وہ ایک جب دکاندار کے پاس چلا جاتا تھا تو وہ اس سے قرض میں سودا لیتا تھا۔ اب جب وہ دوسرا آتا تھا تو وہ بھی سودا لینے کے لیے آتا تھا، لیکن دکاندار کہتا تھا کہ یار آپ کو تو میں نے قرض دیے تھے، آپ نے تو وہ پیسے واپس نہیں کیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ میرا دوسرا بھائی ہے۔ اب یہ جب وہ سچ میں وہی لڑکا دکان آ جاتا تھا جس نے اس سے سودا قرض میں لیا تھا، تو تب بھی وہ کہتا تھا کہ بھائی وہ میں نہیں، وہ میرا دوسرا بھائی۔ دکاندار نے بھائی یار یہ کیا بات ہے، میں نے سمجھ سے تو باہر ہے، وہی تو آپ تھے، ابھی کہہ رہے کہ میرا بھائی ہے۔ لیکن چلو یہ ہے کہ آئیڈینٹیکل ٹوینس ایون وہ سیم ہے، لیکن جینیٹیکلی اسٹوڈنٹس ان میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ وہ جو جینیٹک ویریشن ہے نا اسٹوڈنٹس، جتنی بھی سیم مطلب تمام جو ہمارے معنی کی ہیومن بینگ ہے، یہ تمام کی ڈی این اے کی 99% اسٹوڈنٹس یہ سیم ہوتی ہے، لیکن جو 1% ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، اصل بات وہ اس 1% میں ہے جس میں فنگر پرنٹ شامل ہے، یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ ادر جینیٹک میک اپ اسٹوڈنٹس وہ زیادہ تر سیم ہوتا ہے۔ تو ڈارون کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو ویریشن یہ ضرور ہوگا یعنی کوئی بھی جانور جو ہے یہ ویریشن سے خالی نہیں ہوگا۔ ایون جو مانوزائگوٹ ہے، جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں، تو ان میں بھی ویریشن ہوگی، اگرچہ وہ ویریشن شاید فارم اور سائز سے نہیں ہوگی، وہ ہیبٹ سے ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹس۔ اگر ہیبٹ سے بھی نہیں تو وہ فیزولوجیکلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فیزولوجیکلی نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس وہ جینیٹیکلی بھی ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فنگر پرنٹنگ ہے، اس حوالے سے تو تمام دنیا کی جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اب کیا ہے ویریشن؟ ڈارون کہتے ہیں کہ یہ جو ویریشن ہے یہ ہیریٹیبل ہے۔ کیا ہے؟ ہیریٹیبل ہے۔ اب اصل اس کی پوائنٹ یہ تھی کہ جو ویریشن ہے، جو جینیٹکلی جو چینجز ہے، یہ اسٹوڈنٹس ہیریٹیبل ہے۔ ہیریٹیبل کا مطلب یہ کہ یہ فادر پلس مادر، یہ ان دونوں سے اسٹوڈنٹس اپ سپرنگ میں یہ چلی جاتی ہے، اور یہ وہاں پر شاید ایکسپریس نہیں ہو پائے تو وہ نیکسٹ جنریشن میں اسٹوڈنٹس وہ ایکسپریس ہو پائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ویریشن ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہیریٹیبل ہے، یہ اسٹوڈنٹس ٹرانسفر ہوتا ہے فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ، فرام دیٹ آف سپرنگ ٹو مور آف سپرنگ، اسی طرح یہ سلسلہ مطلب چلتا رہتا ہے۔ آخر کار وہ جو ویریشن ہوتی ہے وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ڈارون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویریشن ہے یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے۔ ایک ویریشن اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتا ہے ہارمفل ویریشن۔ کیا؟ ہارمفل ویریشن۔ اور ایک اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بھی ہے یوزفل ویریشن۔ کیا ہے؟ یوزفل ویریشن۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو ہارمفل ویریشن ہے نا، جو نقصان دہ ویریشن ہے، دے hinder and handicap the individual in the struggle and place them at a great disadvantage which may result in extermination۔ یہ جو ہارمفل ویریشن ہے یہ جانوروں کی ایکسٹرمینیشن، جانوروں کو ان کی سوسائٹی، جانوروں کو اس دنیا سے، جانوروں کی اسپیشیز کو ایکسٹینڈ بنانے میں یہ جو ویریشن ہے انتہائی خطرناک ویریشن ہے۔
ایسی ویریشن ہے، یہ ایک دیوانہ فن ہے۔ یہ اگر جانوروں میں آ جائے، ایسی خصلت آ جائے کہ ان کا دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو یوزفل ویریشن ہے تو یہ پرووائڈ ایڈوانٹیج، کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹسوں؟ یہ ایڈوانٹیجز پرووائڈ کرتے ہیں، ایڈوانٹیجز اور ٹو دی پوزیسر اور ادر اینڈ دیئر پار انکریز دا چانسز آف سروائیول، کیا چانسز آف سروائیول۔ جو یوزفل ویریشن ہے یہ سروائیول کی جو چانسز ہیں یہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ ایک بار پھر ویریشن کے اوپر آپ سمجھیں، ویریشن ڈارون کے مطابق یہ فارم کی بھی ہو سکتی ہے، سائز کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کلر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ہیبٹ کے حوالے سے اور یہ فزیالوجی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ڈارون کے مطابق کہ دنیا میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو وہ بالکل سیم ٹو سیم آئیڈینٹیکل ہوں۔ وہ ایون آپ کو یہ پوائنٹ بھی بتاتے کہ اگر آپ کے ذہن میں آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں تو شاید وہ بھی نہیں ہے۔ آئیڈینٹیکل ٹوینز میں بھی ڈیفرنسز ہے، شاید وہ جینیٹیکلی اس میں ڈیفرنسز ہو، یا اسٹوڈنٹس اس کی فزیولوجیکلی اس میں چینجز ہو، شاید وہ ہیبٹ کے حوالے سے چینج ہو، وہ دماغ کے اسٹرکچر کے حوالے سے کوئی قابل ہو، کوئی انٹیلیجنٹ ہو، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ویریشن ہے اسٹوڈنٹس یہ ہیریٹیبل ہے ڈارون کے مطابق۔ یہ ویریشن دو قسم کے ہے، ایک ہارمفل ویریشن ہے اور ایک یوزفل ویریشن ہے۔ اب ہارمفل کا میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی ماں باپ کی جو گھر میں جو ان کے اخلاق ہے، جو ان کی روایات ہے، فار ایگزامپل وہ اچھی زیادہ نہیں ہے، وہ لڑنے جھگڑنے والے ہیں، اور یہ ہیبٹ جو ہے یہ ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہو گئی۔ فار ایگزامپل یہ جو ہارمفل ویریشن ہے، فار ایگزامپل پیرنٹس میں ابھی تو کم ہے لیکن آگے جا کے ان کے بچوں میں زیادہ ہو گیا، زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، تو زیادہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس اکثر وہ کسی کے ہاتھ سے مار کھاتے ہیں، اور اکثر جو ہے نا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کی لڑنے جھگڑنے میں لوگ مر جاتے ہیں، تو وہ اس کی ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو یوزفل ویریشن ہے، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے اخلاق ہے، اچھی تبدیلیاں ہے، تو اچھی تبدیلیوں والی لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وہ کیا وہ سروائیو کر پاتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھے بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے جو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، فورتھ پوائنٹ، اسٹوڈنٹس کتنے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے اسٹوڈنٹس ڈارون تھیوری کی اوور پروڈکشن کے اوپر بات کی، ہم نے اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے اوپر بات کی، ہم نے ویریشن کے اوپر بات کی۔ اب ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دا فٹیسٹ۔ نیچرل سلیکشن، نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس سے اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ MCQs پوچھے جاتے ہیں۔ ڈارون جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے کے بعد وہ انڈیویجول سروائیو کر سکتے ہیں جو ایڈوانٹیجز ویریشن جو ہے ان میں آ جاتے ہیں، اور دا انفارچونیٹ کاؤنٹر پارٹ، جب ایڈوانٹیجیس ویریشن اور دا انکاؤنٹر پارٹ or the unfortunate بدقسمت ایڈوانٹیجز ویریشن جو اچھی خد و خال تھے، اچھی ویریشن تھی، یہ جب انفارچونیٹ کاؤنٹر پارٹ جو اس کا دوسرا اسٹوڈنٹس کیا ہے، شراکت دار ہے، جو اس کا دوسرا سیم آرگینزم ہے، فار ایگزامپل دو آرگینزم ہے، ایک کی خاصیت اچھی ہے اور ایک کی بری ہے، تو بری والا اسٹوڈنٹس وہ انفٹ ہوگا، کیا ہوگا، یہ انفٹ ہوگا، اور جو فٹ ہوگا تو وہ سروائیو کرے گا، اور اس سروائیو کو ڈارون نے کہا کیا
نیچرل سلیکشن. کیا کہا؟ نیچرل سلیکشن. اس نے کہا کہ جو نیچرل سلیکشن ہے یہ ایڈوانٹیجیس ویریشن جب ڈومینیٹ ہو جائے کاؤنٹر پارٹ انفارچونیٹ کاؤنٹر پارٹ پر تو وہ ایڈوانٹیجیس ویریشن والا آرگینزم وہ سروائیو کرے گا. بات سمجھ آ گئی نا اسٹوڈنٹ؟ اب ہربرٹ اسپینسر. اب اسٹوڈنٹس ایک اہم پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ ہربرٹ اسپینسر کون تھا؟ ہربرٹ اسپینسر. اسٹوڈنٹس ہربرٹ اسپینسر جو تھے یہ ایک نیچرلسٹ ہے. پہلے شاید میں نے ذکر کیا ہے. اس نے نیچرل سلیکشن کی اس پروسیس کو، یہ ہربرٹ جو اسپینسر تھے یہ بھی ایک نیچرلسٹ ہے. اس نے کہا کہ بھائی ڈارون آپ نے یہ جو تھیوری پیش کی ایڈوانٹیجیس ویریشن جب ڈومینیٹ کرتے ہیں کاؤنٹر پارٹ پر انفارچونیٹ کاؤنٹر پارٹ پر اور وہ جیت جاتا ہے، وہ آگے اس کو رہنے کی جو مواقع ہے وہ مل جاتے ہیں. اس پروسیس کو اس نے کہا کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ. سروائیول آف دی فٹیسٹ. اب زیادہ فٹ کون ہو گیا؟ زیادہ جو فٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا، جو زیادہ فٹ نہیں ہوگا وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. یہ نیچرل سلیکشن یا سروائیول آف دی فٹیسٹ. اگر آپ سے MCQs میں پوچھا جائے کہ ڈارون used the word for the advantageous variation over the unfortunate counterpart as نمبر فرسٹ نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دا فٹیسٹ، تو آپ کا آنسر شاید نیچرل سلیکشن ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہربرٹ the following word was used first time in the Darwin evolutionary theory by survival of the fittest by Darwin. نمبر 2 ہربرٹ اسپینسر، البرٹ ولاس، تو آپ کا جواب ہونا ہے ہربرٹ اسپینسر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ thus the fittest are automatically selected. ہمارا اسٹیٹمنٹ ہو گیا thus the fittest یعنی زیادہ فٹ والے. thus the fittest are automatically selected and the unfit are eliminated by nature. یہ اہم پوائنٹ ہے اس بات کی. اسٹوڈنٹسو اب اس کے بعد آپ کو جو ففتھ ہمارا پوائنٹ ہے، ففتھ اس جو ڈارون تھیوری کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسپیشیشن. یعنی فارمیشن آف نیو اسپیشیز کیسے بنتے ہیں. اوریجن آف اسپیشیز کہ اب نئی انواع کیسے بنتے ہیں. ساری باتیں تو ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ویریشن وغیرہ، اوور پروڈکشن. اب نئی اسپیشیز کیسے بنتے ہیں تو وہ میں آپ کو نیکسٹ پیج پر بتانے والا ہوں. تو اسپیشیشن کیا ہے یہاں پر دیکھیے. اسپیشیشن the formation of new species is called speciation. Origin of species. The selected or the surviving individual transmit their useful or successful variation to the succeeding generation. Student دو باتیں ہیں، ایک سروائیول
इंडिविजुअल है, और एक है हमारे साथ सक्सीडिंग जनरेशन। सक्सीडिंग जनरेशन, इधर देखिए स्टूडेंट्स, जो आज फॉर एग्जांपल मौजूद है, जो आज जो जानवर सरवाइव कर रहे हैं, तो ये सर्वाइवल इंडिविजुअल हो गए। अब इनके बाद जो इनकी नस्ल पैदा होगी तो वो इनकी सक्सीडिंग जनरेशन होगी। सर्वाइवल इंडिविजुअल जब अपनी यूजफुल वेरिएशन को ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किस में, सक्सीडिंग जनरेशन में, तो क्या होगा, यही जो ट्रांसफ़र है स्टूडेंट्सों, ये इनके लिए यूज़फुल है। क्या है, ये इनके लिए यूज़फुल है स्टूडेंट्स, एक मिनट सॉरी। तो ये जो यूज़फुल जो वेरिएशन है, ये अब ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द सर्वाइवल इंडिविजुअल टू द सक्सीडिंग जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर कि एक सर्वाइवल इंडिविजुअल हो गई, उन्होंने अपनी यूज़फुल वेरिएशन को स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र किए सक्सीडिंग जनरेशन में। ये सक्सीडिंग जनरेशन जो है, इनके और भी डिसेंडेंट होगी। क्या होगी, डिसेंडेंट्स। स्टूडेंट्स एक एसेंडेंट होते हैं, एक डिसेंडेंट। एसेंडेंट स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं उनको एंसेस्टर्स कहते हैं, एसेंडेंट कहते हैं। जो उनकी नस्ल पैदा होती है उनको डिसेंडेंट कहते हैं। तो सर्वाइवल इंडिविजुअल ने अपनी यूज़फुल वेरिएशन को ट्रांसमिट किया इंटरकोर्स के ज़रिए अपनी सक्सीडिंग जनरेशन में। सक्सीडिंग जनरेशन जो है वो भी एक सर्वाइवल इंडिविजुअल है, वो नेक्स्ट सक्सीडिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगी। नेक्स्ट जो है और में लास्ट में जो इनके डिसेंडेंट्स होंगे, जो इनके बच्चे होंगे, जो आखिरी जो इनकी जनरेशन्स होगी ना, लास्ट में जो फाइनली आजकल के दौर का मान लो, तो उनमें क्या होगा, ये मज़ीद जो है ना, ये ट्रांसफ़र करेगी वो कैरेक्टर्स, और जो है ना स्टूडेंट्स अपने एंसेस्टर्स को, वो एंसेस्टर से वो और मज़ीद ट्रांसफ़र करेगी। इनफ इतने डिफरेंट इनमें वेरिएशन आएगी कि दे आर इनफ टू बी डिक्लेयर एज अ सेपरेट स्पीशीज। क्या, एज अ सेपरेट स्पीशीज। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। जो इनकी सेपरेट जनरेशन होगी, जो इनकी न्यू स्पीशीज है स्टूडेंट्स, क्या है, जो इनकी न्यू स्पीशीज है, तो वो जो न्यू स्पीशीज है जिसको हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यानी डिसेंट का मतलब है कि अभी अभी जो इनकी लास्ट जनरेशन थी ना, वो लास्ट जनरेशन उसमें कुछ चेंजेस आए ना, जो मॉडिफिकेशन है ना, तो वो एनफ जो है ना, वो मॉडिफिकेशन जो है वो न्यू स्पीशीज को कहते हैं। और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को जो साइंटिस्ट डार्विन, जो नेचुरलिस्ट है, उसने इस पूरे प्रोसेस को एवोल्यूशन का नाम दिया। क्या, एवोल्यूशन का। तो अब कहानी मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ स्पीशिएशन से, कि स्पीशिएशन और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज जो है वो क्या है, वो ये है कि स्पीशीज तब बनेंगी जब सर्वाइवल इंडिविजुअल, जो जानवर जो है ना वो रह पाते हैं, जिसमें पावर है, इनमें पावर है, रहने की सलाहियत है, तो वो अपनी यूजफुल कैरेक्टर को स्टूडेंट्स वो ट्रांसमिट करेंगे, उनकी अगली जो नस्ल है ना उनमें वो ट्रांसफ़र करेंगे। मान ले कि ये जो इनकी वेरिएशन उनने ट्रांसफ़र किया, फॉर एग्जांपल कि उनके वो इंटेलिजेंस की है, फॉर एग्जांपल कि वो थोड़े से इंटेलिजेंस है। अब उनकी जो सक्सीडिंग जनरेशन है वो इनसे मान ले कि वो थोड़ा सा और इंटेलिजेंट पैदा करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो करेक्टर थी, जो वेरिएशन है, उनकी जो खालिसपन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स बढ़ती जा रही है। क्या है, बढ़ती जा रही है।
تو وہ جو لاسٹ میں وہ ان کو ملیں گے نا، اس کریکٹر کو جو مالک ملیں گے، تو مالک میں وہ کریکٹر ایک دم سے عجیب و غریب شکل اختیار کریں گے، اور وہی کریکٹر جو ہے وہ اتنے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، اتنے ڈیفرنٹ کہ مان لے کہ اس کو ہم نیو اسپیشیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھا سکتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے، البتہ یہ تو نیو اسپیشیز کی نہیں ہے، ویسے میں آپ کو ایک ویریشن کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک ڈینٹسٹ کے پاس چلا گیا۔ اسٹوڈنٹس کس کے پاس؟ ایک ڈینٹسٹ کے پاس۔ تو جو انسان کی موت میں جو لاسٹ اسٹوڈنٹس ایک دانت نکلتا ہے، جس کو اسٹوڈنٹ ویزڈم ٹوتھ کہتے ہیں، تو ویزڈم ٹوتھ انتہائی دردناک ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کئی لوگوں کو اس طرح ہوا ہے تو شاید ان کو اس کی پین جو ہے نا وہ یاد ہوگی۔ اب میں ڈینٹسٹ کے پاس چلا گیا، تو ڈینٹسٹ کو میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کہ جتنے بھی یہ دانت ہے نا، دانت، یہ سارے دانت چونکہ ایک سیریز میں ہے، یہ سارے اوپر کی طرف جو ہے نا یہ نکلتے ہیں۔ جب یہ نکلتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو لاسٹ میں یہ دانت نکلتا ہے نا، تو یہ ان دانتوں کو اسی طرح ٹیک لگاتا ہے، مکہ لگاتا ہے اور ان کو دھکیلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارے جو پہلے آباء و اجداد تھے، تو ان کی جو موت کا سٹرکچر تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ یہ دانت ان کی موت میں بآسانی جو ہے نا وہ کیا ہوتے تھے، وہ وہاں پر مطلب نکلتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کی قد و قامت چھوٹے ہوتے جا رہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی موت کا جو فزیالوجی ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی آ رہی ہے۔ تو اب دانتوں کی تعداد تو وہی ہے جتنے ہمارے آباء و اجداد کی موت میں نکلتی تھی، وہاں پر گرو کرتی تھی، لیکن ان کی جو اسٹوڈنٹس، ان کے لیے جو سپیس ہے نا وہ کم پڑ گئی۔ اب مانے کہ وہ ایولوشن جو ہے نا وہ اگر آپ اپنی موت میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ایولوشن جو ہے ہمارے جسم میں کافی ہوا ہے، اور آگے شاید کیا ہوگا، یعنی ہمارے جو آفسپرنگ ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے جو آفسپرنگ ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے جو آفسپرنگ ہوں گے، تو شاید وہ سچ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک پودا ہے اسٹوڈنٹسوں کہ اس کی نیچے پھر یہ آج کل کی یہ جو انسان ہے نا، ان کی نسل وہ چھوٹے پودے، جس کو پلی یعنی مونگ پلی کے چھوٹے پودے کے نیچے پھر یہ لوگ فیصلے کرتے رہیں گے۔ تو وہ اس لیے کہ ان اتنی ایولوشن ہوتی ہوئیں گی کہ ان کی جو نسل ہے نا، ان کی جسم انتہائی اسٹوڈنٹس کیا ہوں گی، وہ چھوٹیں گے۔ ہماری جو حکایات ہے ہمارے صحابہ کرام کی، تو اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے دادا حضرت آدم علیہ السلام، ان کی قد جو ہے نا وہ 60 میٹر کی تھی۔ آج کل کے انسان کو دیکھو کہ کیا ان کی قد 60 میٹر کی ہے؟ نہیں بھائی، مشکل سے کسی کی قد جو ہے نا وہ 7 فیٹ ہوگی اسٹوڈنٹسوں۔ تو یہ ہے کہ میرے قد جو ہے نا وہ تقریباً وہ 6 فیٹ ہے یا کچھ اباف ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کی کتنے قد ہے۔ ایک بات اس کے علاوہ یہ ہمارے سیشن ہے نا، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بیس پر ہر ٹاپک آپ کے لیے لے کر آ سکوں۔ اسٹوڈنٹس ایمڈیکیٹ کے حوالے سے جتنی بنیادی معلومات ہے، جیسے کہ ہمارے چینل کا نام ہے DFHN، تو ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو نا ہر چیز کو ڈیپتھ میں سمجھاؤ۔ یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں یہ تھیوری، تو میرے خیال میں آپ کو نا بے شمار وہاں پر لیکچرر مل جائیں گے، مختلف جو ہے نا ٹیچرز اور مختلف لوگ آپ کو پڑھانے کے لیے مل جائیں گے، لیکن اپنے سلیبس کے مطابق اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری کے مطابق۔ اسٹوڈنٹسوں، آپ کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ہم کسی سے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، بس صرف یہ ہے کہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اسٹوڈنٹسوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ نیو ڈاروینزم میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اسٹوڈنٹس۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں،
اور اسٹوڈنٹسوں جتنی آپ کی فرینڈس ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمارے چینل کے حوالے سے ان کو اویئر کرے، ان کو اسٹوڈنٹسوں بتا دے تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو سکے، اور آپ کی NM DCAT کے علاوہ جو بورڈز کی ایگزام ہے FAC کی، تو اس میں بھی میرے خیال میں یہ آپ کی بہت ہیلپ ضرور کرے گی اسٹوڈنٹس۔ اگر کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔